یہ سب جانتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، اللہ کے نظام کو نہیں جانتے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے غافل ہے، آخرت سے غافل ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس سے غافل ہے، اس کو نہیں سمجھتے کہ وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا نظام یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو مرنا ہے، موت سب کو آئے گی۔ تھوڑی سی آواز اور صاف کر دیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جی میں نے مرنا نہیں ہے، چاہے دنیا کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسی طاقت والی بات کرتے ہیں کہ اس بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت ایسی چیز ہے کہ ہر بڑے چھوٹے کو آئے گی، ہر انسان کو موت آئے گی۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ تمہاری روح قبض کر لے گا، پھر تم اللہ کے پاس لوٹا دیے جاؤ گے۔ اللہ کے پاس جانا ہے ہم نے، اس کا پتہ نہیں ہے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس۔ ثم الیہ مرجعکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے پاس واپس آ رہے ہو۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ۔ جگہ جگہ قرآن پاک اس اعلان کو خوب بلند آواز سے کرتا ہے کہ تم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، تم اللہ کے پاس آ رہے ہو اور اللہ تم سے تمہاری پوری زندگی کا حساب لے گا، پوچھے گا اللہ تعالیٰ زندگی کہاں سے کہاں گزاری، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اللہ کے پاس جانا ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارا مستقبل چند سالوں کا نہیں ہے کہ ہم اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، اپنے مستقبل کو بنانا چاہتے ہیں۔ 30 سال 35 سال پڑھنے میں پڑھانے میں لگے، اس بات میں 30-35 سال کو لگایا کہ پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں، مکان کیسے بنایا جاتا ہے، شادی کیسے کرتے ہیں، 30-35 سال اس میں لگا دیے۔ پھر اس کے بعد پیسے جمع کرنا شروع کیے، 30 سال تک پیسے جمع کرتے رہے، 60 سال عمر ہو گئی اور موت کا فرشتہ آ گیا، وہ سارے پیسے وہ سب یہیں رہ گئے اور چلے گئے۔ یہ دھوکہ ہے بہت بڑا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کو لگا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ بھئی ہم اس دھوکے سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دھوکہ کیا ہے کہ انسان اس دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کی موت آ جاتی ہے اور موت کے بعد وہ زیرو ہو جاتا ہے، ختم، کچھ بھی نہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، تو وہ جوان تھے، داڑھی ان کی کالی تھی، سر کے بال کالے تھے، وہ سوئے، صبح جب اٹھے تو ان کے بال سفید تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ کہنے لگے میں نے خواب میں آخرت کو دیکھا، صرف خواب میں دیکھا تھا، خواب میں میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا، اللہ کا عرش سامنے لگا ہوا تھا اور دائیں طرف جنت تھی، بائیں طرف دوزخ تھی۔ وہ دہشت ناک منظر، وہ خوفناک منظر دیکھ کر میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ حقیقت کو دیکھ لیا، جہاں جانا ہے ہم سب نے مرنا ہے، کچھ دنوں کی کہانی ہے، بس کچھ دنوں کے بعد یہ کہانی ختم ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے اس جہان سے جانا ہے۔ آج تک کوئی واپس آیا ہے؟ کوئی واپس آیا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا
لبشر من قبلک الخلد، اے نبی جی آپ سے پہلے ہم نے کسی کے لیے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں، مستقبل ہمارا چند سال نہیں ہے، کروڑوں اربوں کھربوں سال کی زندگی وہ ہمارا مستقبل ہے، اس سے ہم غافل ہیں۔ کیا یوں ہی جیا کرتے ہیں مرنے والے؟ کیا یوں ہی جیا کرتے ہیں مرنے والے؟ جس آدمی کو مرنا ہے وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسے ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بھائی چلے فرض کریں آج میری موت آ جائے، میں کل کی رات قبرستان میں ہوں، تو مجھے اس دنیا کی کون سی چیز موت سے بچا سکتی ہے؟ میرے قبر میں مجھے کام آ سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی بہن بھائی، کوئی نہیں، صرف اور صرف مجھے میرا عمل کام آئے گا، جو میں نے اس دنیا میں آخرت کے لیے کیا تھا وہ کام آئے گا، اور اللہ کے لیے کیا تھا وہ کام آئے گا، اور کوئی چیز مجھے کام نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ایک دن آئے گا اور اس دن انسان کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہم قبر میں رکھے جائیں گے تو 3 سوال کیے جائیں گے، 3 سوال۔ پہلا سوال یہ ہوگا مر رب ہوگا، تمہارا رب کون تھا؟ کون تمہیں پالتا تھا، کھلاتا تھا، پلاتا تھا؟ جس نے دنیا میں اللہ کو رب مانا ہوگا وہ کہہ دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، وہ کہہ دے گا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ما تقول فی ھذا الرجل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جس نے حضور والی زندگی، حضور کی غلامی اختیار کی ہوگی تو وہ یہ کہہ دے گا کہ ہاں یہ میرے آقا ہے، میرے سردار ہیں، میں ان کا غلام تھا، میں نے ان کی اتباع کی۔ اور تیسرے نمبر پر یہ سوال ہوگا وما دین ہوگا، کہ تم کس دین پہ چلے دنیا میں، اللہ کی مرضی پہ چلے یا اپنی خواہشات پہ چلے، اپنی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا۔ آج کسی مسلمان سے پوچھو کہ بھئی تم نماز فجر کی نماز میں کیوں نہیں تھے؟ کہ جی میں تو دیر سے سویا تھا، میں تو دیر نہیں، فجر پڑھنے کی نیت ہی نہیں ہے، اپنی مرضی سے جاگا، اپنی مرضی سے۔ بھائی تم سود کیوں لیتے ہو؟ کہتے مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، سود کے بغیر زندگی کیسے، گاڑی کیسے چلے گی، رشوت کے بغیر کام کیسے ہوگا؟ رشوت کا نام رکھا ہوا ہے چائے پانی۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ چائے پانی، مٹھائی۔ زہر کو آپ کہیں یہ مٹھائی ہے تو زہر ہے، حرام تو حرام ہے، حرام تو حرام ہے۔ تو 3 سوالات اللہ تعالیٰ قبر میں فرمائیں گے، اور 5 سوال ایسے ہوں گے جو آخرت کے دن انسان سے کیے جائیں گے۔ 5 سوال۔ لا تزال قدمی ابن آدم حتی یسأل عن 5، کسی ہر انسان زمین اس کے پاؤں پکڑ لے گی اور زمین نہیں چھوڑے گی جب تک کہ 5 سوالات کے وہ جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں لگائی، صبح کہاں کی، شام کہاں کی، پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ ووضع الکتاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کا نام اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ وہ کیسا ہوگا؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے گناہ کیا ہوگا تو وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر گناہ کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، ایک ذرے کے برابر۔ وَإِن كَانَ أَتَيْنَا بِهَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک رائی کے دانے کے برابر، سب سے چھوٹا دانہ رائی کا ہوتا ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کوئی کام کیا ہوگا وہ اللہ اس کو سامنے لے کر آ جائے گا۔ ووضع الکتاب، نامہ اعمال رکھا گیا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو مجرم ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے خواہشات کی زندگی گزاری ہوگی،
وہ اس کو دیکھ کے ڈریں گے، بھائی یہ کیا ہو گیا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ چھوٹا سا گناہ جو میں نے کیا تھا وہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دیکھ ادھر رہا ہے اور ایسے کنکھیوں سے کسی کو دیکھ رہا ہے، ایسے کنکھیوں سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو تیری آنکھوں کی خیانت ہے اس کا مجھے پتہ ہے، اور جو تیرے سینے کے اندر گناہ ہے نیکی ہے اس کا مجھے پتہ ہے۔ پوری زندگی کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ اس کی فلم اس کے سامنے چلا دیں گے۔ پہلے تو لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں انسان کی زندگی کا ریکارڈ کیسے لے کر آئیں گے۔ اب تو فلم اور یہ موبائل ان چیزوں نے تو یہ بہت آسان کر دیا ہے، جو کیمرہ لگا ہوا ہے وہ ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے، پوری زندگی انسان کی ریکارڈ ہو جائے گی، اور پوری زندگی کا ریکارڈ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک اسکرین پہ چلا دیں گے، یہ تیری زندگی تھی۔ جو کچھ بالغ ہونے سے لے کے موت تک اس کی آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، زبان سے بول نکلے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے ایک بول نکلے فرشتہ فوراً تیار اور اس کو لکھ لیتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر 2 فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، وہ لکھتے ہیں، بڑے معزز فرشتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم نے کیا ہے وہ سارا ان کے سامنے لکھا ہوگا۔ جب یہ قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا نا تو یہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو گناہ نہیں کیے، یہ تو کسی اور کا عمل نامہ ہے، فرشتوں نے پتہ نہیں کس کا عمل نامہ، جھوٹ بولنے کی عادت تھی نا تو وہاں بھی جھوٹ بولے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبانوں کو بند کر دیں گے، زبان بند ہو جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، انگلیاں بولیں گے، یہ جھوٹ بولتا ہے، رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے یہ انگلیوں سے اسکرین کے موبائل کے گناہ کرتا تھا، جھوٹ بولتا ہے، مجھ سے اس نے گناہ کیا۔ وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ گناہوں کی جگہ پہ گیا تھا۔ یوم تشہد علیہ، پھر اس کے بعد یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر خود زبان بھی کہے گی کہ اللہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس نے تو گناہ کیے۔ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، تمہارا یہ خیال تھا کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارا جسم، تمہاری کھالیں یہ نہیں دیکھ رہی ہیں، یہ نہیں دیکھ رہی ہے، ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اور تمہارا یہ خیال تک کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا تھا۔ وکفا، دیکھیں کتنی طاقت ہے قرآن کے اس جملے میں، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے اس جملے میں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بلا، غور سے سنو، توجہ سے سنو، اس بات کو دل کی گہرائیوں سے سنو، ان ربہ کان بہ بصیرا، تیرا رب تجھے واچ کر رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کیمرے کی لکھے ہوتے ہیں نا، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ کو تیرے ہر گناہ کی خبر ہے، اور ہر آن ہر گھڑی اللہ کی نگاہ تیرے اوپر پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ کہ میں تیرے سے غافل ہوں، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم بے خبر نہیں ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے ظالم، اے مجرم، اے اللہ کے نافرمان، اے رات کو زنا کرنے والے، رات کو شراب پینے والے، نشہ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، تنہائیوں میں رشوت لینے والے، سود لینے والے، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ پاک اس ظالم سے بے خبر ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے سب کو پوری چھوٹ دے دی، جو چاہے کرے،
جو چاہے کرے، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے. ہاں، ہر انسان اللہ نے اجازت دی ہے، مطلب وہ چھوڑ دیا ہے انسان کو کہ جو چاہے کرے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں جب میرے پاس آئے گا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم اپنے علم سے انسان کو سب بتائیں گے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم غائب نہیں تھے. اللہ ہے، اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہے، اس کو جواب دینا ہے. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، تم ہمارے پاس آؤ گے، اور ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہم تم سے حساب لیں گے. اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی. یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے سب پیش ہو جائیں گے. پوری زندگی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ زندگی کہاں گزاری. آج تو ابھی یعنی طاق راتیں ہیں، رمضان کی راتیں ہیں، بازار آباد ہیں. حیرانگی ہوتی ہے، بازاروں کے لیے پورا سال نہیں ہے، 355 دن بازار کھلے، 10 دن بند ہو تو کون سی قیامت آ جائے گی. اللہ نے شب قدر دی ہے، اللہ نے رمضان دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں مغفرت کرنا چاہتا ہوں. ہم کہ نہیں، ہمیں تو بازار جانا ہے. بازار بھرے پڑے، عورتوں سے مردوں سے بازار بھرے پڑے. کتنی اللہ تعالیٰ کتنی غفلت ہے، کتنا بڑا زبردست دھوکہ ہے. عید کی کیا تیاری ہے؟ ایک جوڑا کپڑا ہے، ایک جوتا ہے، ایک ٹوپی ہے. عید سے پہلے، رمضان سے پہلے خرید لو نا، رمضان سے پہلے خرید. ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ زندگی اللہ نے دی ہے. یہ زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے. لوگ کہتے ہیں میرا جسم، میری مرضی. یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. کون سا تیرا جسم؟ تو نے اپنی آنکھ کو خود بنایا. سارے دنیا کے انسان مل کے، ایک دنیا کا ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے اپنی آنکھ خود بنائی ہے، ہاتھ خود بنایا، دل خود بنایا. وہ یہ نہیں کہ تو جھوٹ ہے. اللہ نے بنایا، اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، اور اس کو اللہ کی نافرمانی میں لگا رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی میں لگا رہے ہیں، اللہ کو بائی پاس کر رہے ہیں، اللہ کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور زندگی گزار رہے ہیں. دوسرا سوال کیا ہوگا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کہاں گزاری؟ 15 سال سے لے کے 40 سال تک، 25 سال جوانی ہوتی ہے، یہ کہاں گزاری؟ کہاں گزاری؟ جوانی کہاں لگائی؟ ہوٹلوں میں، کلبوں میں، ساری رات موبائلوں میں لگے رہے. یہ جوانی کس نے دی ہے بھائی؟ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اور حدیث میں آتا ہے من نوقش عذب، جس سے اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ یہ گناہ کیوں کیا تھا، یہاں رات کیوں گزاری تھی، پھر جواب نہیں دے سکے. ایک نماز فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی جنت میں ہوں گے، ان کے جنت میں کھڑکی کھلے گی، اسے جہنمی نظر آئیں گے. تو وہ جہنم میں دیکھیں گے تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ آگ، سانپ، بچھو، بدبو، گرم کھولتا ہوا پانی، تو یہاں کیسے پہنچے؟ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، حج چھوڑا، زکوٰۃ چھوڑی، حیا چھوڑی، پردہ چھوڑا. اللہ کے حکموں کو عورت کہتی ہے میرا جسم، میری مرضی، میں چاہوں سر کو چھپاؤں یا کھلا رکھوں. یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، اس میں میری نہیں چلے گی. اچھا، اگر آپ یہ کہتے ہیں میرا جسم، تو خدا کی زمین سے نکل جاؤ، خدا کے آسمان کو چھوڑ دو، خدا کا پانی نہیں کھاؤ، نہ پیو، اللہ کی دی ہوئی روزی نہ استعمال کرو. خدا کی دی ہوئی گندم ہے، خدا کی دی ہوئی اناج ہے، اس کی دی ہوئی سبزیاں، یہ نہیں کھاؤ. پھر چاہو عیاشی کرو. کھانا پینا سب اللہ کا، اور اس اللہ کو نظر انداز کیا ہوا ہے. کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سمجھاتا ہے. انسانو الا طعامہ، اے انسان اپنے کھانے کو دیکھ لے. انا صببنا الماء صبا، ہم نے آسمان سے بارشیں برسائی. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا. فانبتنا فیہا حبا، اس سے ہم نے اناج اگایا. وعنبا،
انگور وقضبا سبزیاں وزیتونا زیتون ونخلا اور کھجور وحدائق غلبا اور گھنے باغات وفاکہۃ وابا اور پھل اور چارہ متاعا لکم ولانعامکم تیرے لیے اور تیرے جانوروں کے لیے قتل الانسان ما اکفرا اے انسان تو کتنا نا شکر ہے کھاتا میری ہے اور گاتا کسی اور کی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری کسی ایک نعمت کو، نعمت مفرد ہے، میری ایک نعمت کو گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کتنی زیادہ ہے۔ ذرا سا دماغ کا والیوم اللہ تعالیٰ ہلا دے، کس کام کا ہے انسان، کیا کر سکتا ہے؟ تو دوسرا سوال کیا ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری؟ یہ میری جوانی نہیں ہے، یہ میری مرضی نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے جس دن آپ سے مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا، یہ سوال کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، رو پڑی۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیوں روتی ہو؟ فرمایا ذکرت النار فبکیت، مجھے جہنم کی یاد آ گئی، اس نے مجھے رلا دیا کہ کیا ہوگا مرنے کے بعد، کیا ہوگا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جوانی کا سوال، پوری جوانی کہاں گزاری ہے میرے بھائیوں؟ یہ جوانی ایسی نہیں ہے کہ ہم بازاروں میں گزاریں، ٹک ٹاک میں گزاریں، لڑکیوں سے باتیں کرنے میں گزاریں، لڑکیاں لڑکوں سے باتیں کرنے میں گزاریں، نشے میں گزاریں۔ یہ زندگی اس لیے اللہ نے نہیں دی ہے، یہ زندگی اللہ نے اس لیے نہیں، اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنا دی یوں ہی، جو چاہو کرو، جو چاہو۔ آپ کو دنیا کے اندر کوئی فیکٹری کارخانہ ایسا معلوم ہے جس میں اس میں جو مزدور ہے وہ جو چاہے کرے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایسا کوئی فیکٹری ہے، کوئی ایسا اسکول ہے جس میں بچے جب چاہیں جائیں، جب چاہیں چھٹی کریں، جائیں جائیں، نہ جائیں نہ جائیں، پڑھے پڑھے، نہ پڑھے نہ پڑھے؟ یہ یونیورسٹی کہاں پہ ہے بتائیں؟ ایسی یونیورسٹی ہے، ایسا کالج ہے، ایسا جس کا ایک چھوٹا سا دنیا کا چھوٹا سا کارخانہ ہے، اس کا مالک اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے ہم، اور اتنی بڑی کائنات کا مالک اور بادشاہ اور اللہ ہے، اس کو ہم نے نظر انداز کیا۔ اللہ سے پالا پڑے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی میرے بھائی، وہاں کسی کی رشتہ داری نہیں چلتی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پہ تھا، کہا میرے بیٹے یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ بیٹا میری کشتی میں آ جاؤ، اللہ کے دین کو قبول کر لو، اللہ کو راضی کر لو، بچ جاؤ گے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آپ جس پر اللہ رحم کریں گے، جس کو جو ایمان والا ہوگا وہ بچے گا۔ وہ چلا گیا، اور فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، نبی کا بیٹا نبی کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا، نبی نہیں بچا سکا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن ماں بیٹے سے بھاگے گی، بھائی سے بھاگے گا، باپ اولاد کو چھوڑ کے چلا جائے گا، اولاد ماں باپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملھا، ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے میں ہیں، جیسے نشائی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ ساری کے سارے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا ایسے ہی دنیا میں جیسے انسان ننگے سر ننگے پاؤں بغیر ختنے کے دنیا میں آیا تھا، قیامت کے میدان میں ایسا کھڑا ہوگا، ننگے سر ننگے پاؤں ننگے بدن، نہ جسم پر کپڑے، شرم گاہ سب کھلی ہوئی ہوگی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کسی کو ہوش نہیں ہوگا، کسی کو ہوش نہیں ہوگا، کسی کو ہوش نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے، مالک بن دینار، پہلے نشائی تھے، نشہ کرتے تھے، پولیس میں سپاہی تھے اور نشہ کرتے تھے۔ تو ایک ان کی بیٹی تھی، وہ بیٹی سے بڑی محبت تھی، ایک ہی بیٹی تھی۔ تو بیٹی جب بڑی ہوئی تو جب یہ شراب کا نشہ پیتے تو وہ ڈانٹ دیتی، گلاس گرا دیتی، تو یہ محبت میں اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ آخر کار وہ مر گئی۔ اس کو بڑا دکھ ہوا کہ جی میری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں ایک عجیب میدان میں چل رہا ہوں، پیچھے دیکھا تو ایک سانپ ہے، زبردست قسم کا اژدہا پیچھے لگا ہوا ہے، یہ اژدہا پیچھے، یہ آگے، اب یہ دوڑنے لگے، آگے 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 آگے، جہاں جائیں وہاں اژدہا پیچھے سے جائے۔ آگے ایک بوڑھا آدمی تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ نظر آیا، اس کو کہا کہ بابا جی مجھے بچا لو۔ کہ بیٹا میں نہیں بچا سکتا آپ کو، میں تو خود کمزور آدمی ہوں۔ بھاگتا چلا گیا، ایک پہاڑی نظر آئی، اس پہاڑ پر گیا، اندر دیکھا کہ دوچو ہیں، جہنم ہے، گرم کھولتا ہوا پانی ہے، انتہائی خوف کی حالت میں پیچھے آ گیا۔ جب پیچھے آیا تو ایک پہاڑی پر چڑھا، تو اس پہاڑی پر کسی نے آواز دی کہ دیکھو بھائی یہ آدمی بڑا پریشان ہے، پیچھے سانپ لگا ہوا ہے، اس طرف دوزخ ہے، کوئی اس کی امانت ہو تو دیکھو۔ تو اندر سے اس نے کہا کہ وہ لڑکی نظر آئی، وہ دوڑتی ہوئے کہ ابا جان کیا ہے؟ کہنے یہ سانپ ہے۔ اس نے ہاتھ ایسے کیا، وہ سانپ پیچھے ہٹ گیا۔ تو کیا ہوا؟ کہ بیٹا یہ سانپ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ کہ یہ تیرا نشہ ہے، یہ تیرا زنا ہے، یہ شراب ہے، یہ نمازیں چھوڑنا ہے، یہ جھوٹ بولنا ہے، یہ سود لینا ہے، یہ دھوکہ دینا ہے، یہ جو بے پردگی اور بے حیائی کی زندگی ہے، یہ جو راتوں کو ٹک ٹاک اور اللہ کی نافرمانیاں ہیں موبائل کی، یہ وہ ہے۔ تو سانپ بن کے تیرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کہا وہ بوڑھا آدمی کون تھا؟ کہ وہ تیری نیکیاں تھی، پھر اس میں طاقت نہیں ہے۔ کہ آگے کہ کل دوزخ کی آگ ہے۔ خواب سے بیدار ہوئے، بہت روئے، اور اس لڑکی نے قرآن کی آیت پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کب اللہ سے ڈرو گے بابا جان؟ اللہ سے کب ڈرو گے؟ کب توبہ کرو گے؟ کب اللہ سے معافی مانگو گے؟ کب اللہ سے صلح کرو گے؟ کب تک اس سے بے وفائیاں کرتے رہو گے؟ کتنا اس کو ناراض کرو گے؟ ظالم بس کرو، چھوڑ دو اللہ کی نافرمانی۔ بیدار ہوئے، توبہ کر لی کہ میں اپنی آنکھ سے جہنم دیکھ چکا تھا، وہ اپنی آنکھ سے جہنم دیکھ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما هو بالهزل، یہ مذاق نہ سمجھنا میرے محترم، میرے بھائیوں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے۔ دوزخ کی آگ مذاق نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، ایک آدمی تھا، اس کی بہن کا انتقال ہوا، اس نے اس کو قبر میں دفن کیا، اس کے جیب سے کوئی چیز گر گئی، وہ اٹھا نہیں سکا، بھول گیا۔ جب اس کو دفن کر کے فارغ ہو گئے تو اس نے لوگوں سے کہا کہ جی میں نے قبر کھولنی ہے، اپنی بہن وہ میری چیز اٹھانی ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی جو ہونا تھا سو ہو گیا، چھوڑ دو۔ کہا نہیں۔ اس نے قبر کو جو کھولا، پوری قبر میں اس عورت کے جسم پہ آگ کی چادر، پورا جسم آگ سے جل رہا ہے۔ اس نے فوراً بند کر دیا، توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اور وہ واپس آیا اور امی سے پوچھا کہ اماں جان اس کا کیا وجہ تھی؟ کہ یہ نماز نہیں پڑھتی تھی، سستی کرتی تھی۔
نماز میں سستی کرنا. جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے. یہ جوانی اللہ تعالیٰ نے عیاشی کرنے کے لیے، کھیلنے کودنے کے لیے، اللہ نے اتنا بڑا جہان کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بنایا، کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بنایا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا ہے اور تم اللہ کے پاس نہیں آؤ گے؟ آؤ گے، اللہ کے پاس آؤ گے. قیامت کا دن آئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. کیسے بچو گے اس دن کے اللہ کے عذاب سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کتنے دن کا ہوگا؟ 50 فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال کا ایک دن، اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور جسم پورا کا پورا پسینے میں غرق ہوگا، اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 1000 کو لاؤ اور 999 کو جہنم میں ڈالو، ایک کو جنت میں ڈالو. 1000 کے پیچھے کتنے بچیں گے؟ ایک. آج باہر آپ چلے جاؤ، یہاں کتنے بیٹھے، باہر کتنے. ابھی میں مسجد میں گیا تھا بیان کرنے کے لیے. میں تو کبھی زندگی میں ایسا کبھی جاتا نہیں تھا، تو میں تو حیران، بازار بھرے پڑے، مسجدیں خالی ہیں، ہوٹل بھرے پڑے، ہوٹلوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل تماشوں کی دکانیں کھلی ہوئی، کھیلوں کے میدان بن گئے اور لوگ کھیلوں میں لگے ہوئے. یہ دنیا اللہ نے کھیلنے کے لیے نہیں بنائی تھی، یہ آخرت کے لیے بنائی تھی. ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم جینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. ہم نے جینا نہیں ہے، ہم نے مرنا ہے. کچھ دنوں کے بعد 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. اس حکم کو سن کر بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت پڑھی رات کو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے میرے مجرموں الگ ہو جاؤ. دنیا میں تو سب ملے جلے ہیں، نیک بد، اچھے بڑے برے سب. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے زانی ادھر چلے جائیں، بے پردہ بد کردار عورتیں ادھر چلی جائیں، شوہر کے نافرمان عورتیں ادھر چلی جائیں، زکوٰۃ نہ دینے والے ادھر چلے جائیں، نشہ کرنے والے ادھر چلے جائیں، ظالم ایک طرف ہو جائیں، رشوت خور ایک طرف ہو جائے، سود خور ایک طرف ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے ایک طرف ہو جائیں. جب یہ اعلان ہوگا امام صاحب رو پڑے، روتے رہے 40 سال تک، عشاء سے لے کے فجر تک اللہ کی عبادت کی ہے اس شخص نے. کتنے سال؟ 40 سال. ساری رات اللہ کی عبادت کرتے. وہ رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا شمار کس میں ہوگا بھائی. تو اللہ کے سامنے پیشی ہے، سوال کیا جائے گا کہ جوانی کہاں گزاری تھی. یہ جوانی ہمیں کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے. اللہ تعالیٰ اس کا پوچھیں گے، وہ سوال کریں گے. آپ میں سے کوئی دفتر کسی کو معلوم ہے جس میں میں جا کے ملازمت شروع کر دوں، وہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو کب آئے کب گئے؟ کوئی ایسا ہو تو بھائی مجھے بھی جاب چاہیے، مجھے لے جاؤ، تنخواہ ہی لیتا رہوں. اللہ پوچھیں گے، اللہ سوال کریں گے، اللہ پوچھیں گے، سوال کریں گے. ہائے جب انسان کی موت کا وقت آئے گا نا، میں دیکھیں ایک منظر آپ کو کھینچتا ہوں، قرآن کا منظر ہے. جب میرے پاس موت کا فرشتہ آئے گا، آپ کے پاس آئے گا، ایک دم اچانک موت کا فرشتہ آ جائے گا. ایک رات زندگی کی ایک ایسی رات ہوگی جو قبر کی پہلی رات ہوگی، جس رات کو
زندگی کا ایک دن ضرور آنے والا ہے جس دن ملک الموت سے آمنا سامنا ہوگا تو وہ کیا منظر ہوگا؟ الحمدللہ۔ تو جیسے ہی موت کا فرشتہ نظر آئے گا نا، میں اس سے کہوں گا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ میں پہلی دیکھتے کہوں گا میری توبہ۔ میں فجر نہیں پڑھتا تھا، پڑھوں گا۔ میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اب دوں گا زکوٰۃ۔ میں نے بے پردگی کی زندگی گزاری، بے حیائی کی زندگی گزاری، جھوٹ بولا، ماں باپ کو ستایا، رشتے ناطے توڑے، لوگوں پہ ظلم کیا، اس کو گالی، اس کو تھپڑ، اس کی غیبت، اس کی غیبت، دن بھر ہماری زبان قینچی کی طرح سے چلتی رہتی ہے۔ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ہماری مجلس سے خالی، غیبتوں سے خالی ہی نہیں ہے۔ تو میں موت کے فرشتے سے پہلے کہوں گا کہ میری توبہ ہے، تو وہ کیا جواب دے گا؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ وہ کہے گا کہ میری توبہ، تو موت کا فرشتہ یہ قرآن کی آیت سنا دے گا، توبہ نہیں، وقت چلا گیا توبے کا۔ آج کی رات توبے کی رات ہے، توبہ کی رات، زندگی بدلنے کی رات ہے۔ آئے ہم نے بات سنی، چلے گئے، جی مولوی صاحب نے بات کر لی۔ میرے بھائیو، یہ بات نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے اللہ کا جو میرے ذمے ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ پھر تو موت کا فرشتہ کہے گا توبہ ختم، اور یہ فرشتہ ان دونوں فرشتے سے کہیں گے کہ بھئی اس کی کتاب کو بند کر کے اس پر مہر لگا دو، کوئی چیز نہیں لکھی جائے گی اس کی۔ تو یہ موت کے فرشتے سے کہے گا حَتَّى إِذَا بِرْجِعُونَ، اچھا چلو توبہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے واپس دنیا میں تھوڑا سا موقع دے دیا جائے۔ میں نے جو ہے زمینیں خریدی تھی، جائیداد تھی میری، وہ میں مسجد کو دے دوں گا، اللہ کے نام پہ اس کو لوٹا دوں گا۔ پیسہ بھی پڑا ہوا تھا میرے پاس، وہ بھی اللہ کو دے دوں گا۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں کے پیسے لیے تھے رشوت کے، وہ واپس کروں گا۔ سود لیا تھا اس کو واپس کروں گا، جھوٹ بولا تھا ان سے معافی مانگوں گا۔ تو وہ کہے گا کہ کلا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اب میں نماز پڑھوں گا، میں اللہ کے ہر حکم کو پورا کروں گا۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میری پچھلی زندگی ہے ایسی زندگی نہیں گزاروں گا۔ تو وہ کہے گا کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا اور آپ کا جب آخری وقت ہوگا نا، یہ اس وقت موت کے فرشتے سے میں اور آپ بات کریں گے، وہ منظر میں بتا رہا ہوں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اسے کہوں گا کہ بھائی میں تھوڑی سی مہلت چلے، چند دنوں کی مہلت دے دے، چند گھنٹوں کی مہلت مل جائے۔ وہ کہے گا کہ نہیں، کہ میں اللہ کے نام پر خرچ کروں گا اور میں نیک بن جاؤں گا جیسے اللہ چاہتے۔ آج تم اپنی مرضی والی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی پسند کے کپڑے، اپنے پسند کا فیشن، جہاں چاہا جو چاہا دیکھا، کھایا پیا، جیسے چاہا کما دیا۔ لیکن آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پھر قیامت کے تو یہ پکڑا جائے گا، موت کا فرشتہ اسے پکڑ کے، اور اس کو اللہ کے پاس لے جایا جائے گا۔ اللہ کے پاس جب لے جایا جائے گا تو قیامت کا دن ہوگا، یہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، اور یہ سر جھکا کے مجرموں کی طرح سے کھڑا ہوا ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے کہے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا۔ اے اللہ، اب ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ ہے، اللہ ہے،
جنت ہے، دوزخ ہے، موت ہے، موت کے بعد زندگی ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، حساب کتاب ہے، ظالم کو سزا ملنے والی ہے، مجرم کو سزا ملنے والی ہے، نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، خوشیاں ہیں، مزے ہیں، راحتیں ہیں، چین ہے، سکون ہے، عزت ہے، بادشاہت ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنتیوں کو، ہر جنتی ایک بادشاہوں والی زندگی گزارے، خوشیوں والی زندگی، مزوں والی زندگی۔ الہی ہم نے سب دیکھ لیا، اچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرجینا، ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے۔ کیوں؟ نعمل صالحا، ہم ایسے زندگی گزاریں گے جیسے اللہ آپ چاہتے ہیں، ہم ایسی زندگی گزاریں۔ انا موقنون، ہمیں سمجھ میں آ گیا، ہمیں آج سمجھ میں آ گیا۔ فاعترفنا بذنوبنا، اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ فہل الی خروج من سبیل، اس تیری پکڑ سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ اللہ سے باتیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا، میرا عذاب آج چکھ لو، بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اس قیامت کے دن کو بھول کر، آخرت کو بھول کر تم نے زندگی گزاری۔ انا نسیناکم، آج ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے۔ آج انسان خوشی میں اللہ کو بھول گیا، جوانی میں اللہ کو بھول گیا، رات کی تنہائیوں میں اللہ کو بھول گیا، اللہ کو بھولا ہوا ہے، اللہ کو چھوڑا ہوا ہے۔ ہائے ہائے میرے بھائیوں، تو سوال یہ کیا جائے گا کہ جوانی کہاں گزاری؟ اگلا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ کہنا میری عقل، میری ڈگری، میری سوچ، میری محنت، میرا مال، جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں کماؤں، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، رشوت ہے، سود ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، قبضہ کر لو کسی کا مال، لے لو، بس پیسے آنے چاہیے۔ حلال حرام اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی کوئی سوچ نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، کوئی فکر نہیں۔ ایک ایک پیسے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا۔ ایک اللہ والے تھے اور کسی نے ان کو ہدیہ پیش کیا، حضرت یہ ہدیہ لے لو، تو انہوں نے واپس کر دیا، میں نہیں لیتا۔ بیوی بھی گھر پہ تھی، انہوں نے پردے کے پیچھے سے آواز سنی، جب یہ گھر واپس گئے تو بیوی نے کہا کہ اگر لے لیتے تو اس کو صدقہ کر دیتے، ثواب مل جاتا، ثواب تو مل جاتا۔ تو وہ اللہ والے کہنے لگے میں اتنا نادان ناسمجھ نہیں ہوں کہ آج لے لوں، کل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو، اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں کہ پیسہ کہاں سے آیا تھا، تو میں جواب دوں، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے کہاں خرچ کیا تھا، پھر میں جواب دوں، میں اتنی دیر کیوں لگاؤں، میں ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ کیا ضرورت پڑی کہ اللہ تعالیٰ، آپ میں سے کوئی ہے جو امتحان دے کے ڈگری حاصل کرے، اور کون ایسا ہے جو بغیر امتحان کی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کریں گے پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ شراب کی دکان کھول لی، چرس بیچ رہے، افیون بیچ رہے، پاؤڈر بیچ رہے، شیشہ بیچ رہے، لوگوں کو کیا کہتے ہیں اس کو، شیشہ پلاتے ہیں، کیا پلاتے ہیں، آئس پلا رہے ہیں، زندگیاں تباہ کر رہے ہیں لوگوں کی، کروڑوں برس کی جہنم خرید رہے ہیں۔ نشے پہ کون لگا رہا ہے؟ ہمارے اس نوجوان نسل کو نشے پہ کون لگا رہا ہے؟ میں لگا رہا ہوں، میرے پڑوسی لگا رہا ہوں۔ لڑکے لڑکیاں نشوں میں لگ گئے۔ یہ زندگی اللہ نے نشے کے لیے نہیں دی تھی بھائی، چند دنوں کا نشہ کروڑوں برس کی کفا بجہنم سعیرا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری آگ جلانے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کی آگ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو بنایا، اس کے 70%
اس میں سے 1% اللہ نے آگ لے لی، 69 جہنم کی آگ میں ہے. وہاں جہنم میں جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے اس کا ٹمپریچر 69 درجے زیادہ ہے. وہ آگ آج کر لے نشہ بھائی، اور تو کوئی پوچھنے والا نہیں. مال کہاں سے آیا تھا؟ آج تو آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، آپ خوش قسمت ہوں گے کہ آپ بغیر رشوت کے کام کر لیں، آپ کا کوئی کام بغیر رشوت کے ہو جائے. ویسے مرنا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں ایک جگہ ہے، اس میں لوگوں کے پیٹ بڑے بڑے پیٹ، جیسے کوئی مکان نہیں ہوتا ایسا بڑا پیٹ، اور اس میں سانپ دوڑ رہے ہیں، بچھو دوڑ رہے ہیں. توبہ توبہ توبہ، سانپ اور بچھو اس میں دوڑ رہے ہیں. اور میں نے جبریل سے بولا کہ جبریل یہ کون ہے؟ اور دنیا میں حرام کھاتے تھے، سود کا مال، رشوت کا مال کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھنے والے ہیں میرے بھائیوں. اللہ کی ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ پوچھنے والے ہیں مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا. میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں شادیاں کروں گی. کروڑوں روپے کی شادی، اور ایک آدمی کی شادی تھی، شیر پہ دولہا بیٹھ کے آ رہا ہے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ وہ شیر اگر کھا لیتا تو نہ دولہا نہ کچھ بھی نہیں بچتا، نہ شادی. یہ کوئی بات ہے؟ شیر پہ بیٹھ کے آؤں گا، اس سے کیا ہو گیا؟ شیر پہ بیٹھ کے میرا پیسہ ہے، میری مرضی ہے. میں نے ایک آدمی سے پوچھا، اس نے کہا تو میں حیران ہوا کہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے ایک آدمی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے MNA اور MPA بنتا ہے. تو میں نے کہا کہ پھر یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ پر اربوں لیتا ہے، اربوں لیتا ہے. یہ جو سارا قرضہ IMF سے، ورلڈ بینک سے لیا ہے، کس نے لیا ہے؟ آپ نے لیا ہے. آپ پر کون سا پیسہ خرچ ہوا ہے؟ تو کروڑوں برس کی جہنم بنا رہے ہیں، اپنی جہنم بنا رہے ہیں. موت آتے ہی جیسی موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی. چند لمحوں کی دیر ہے میرے بھائیوں، چند دنوں کی دیر ہے بس. پھر موت آئی، پھر پتہ چل جائے گا. پھر 5واں سوال یہ کیا جائے گا وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا. جو اللہ تعالیٰ نے فرائض دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے سنت والی زندگی بتائی تھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پردہ، حیا، یہ ایک زندگی اللہ نے بتائی تھی. اس زندگی پہ چلے گی نہیں. شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، ایک زندگی اللہ نے دی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے زوردار الفاظ میں ایک بات فرما رہے ہیں. آپ اس کی طاقت دیکھیں اس بات کی. آپ علیہ السلام رمضان کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ کون سا مہینہ ہے بھائی؟ رمضان، یاد رکھنا اس کو. رمضان کا مہینہ ہے اور مسجد نبوی ہے. کون سی جگہ ہے بھائی؟ مسجد نبوی. اور ریاض الجنہ ہے. اور کون سی جگہ ہے بھائی؟ ریاض الجنہ. 3 باتیں ہو گئی، رمضان اور مسجد نبوی، ریاض الجنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اور جبریل امین کی بددعا، جبریل امین کی بددعا. الحمدللہ. کہ یا رسول اللہ میں بددعا کروں گا، آپ آمین کہیں. کیا بددعا ہے؟ بعودا من ادرک ابویہ او کلیہما او واحدا منہما فلم یخدمہما فلم یغفر لہ. تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور دونوں یا ایک، اور یہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، وہ تباہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. دیکھیے، آپ نے طائف کے کافروں کے لیے بد دعا نہیں کی. ان سے بڑا مجرم وہ مسلمان کا بچہ ہے جس کی ماں اس سے ناراض ہے، اس کا باپ اس سے ناراض ہے.
ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایسے لوگ ہیں جو باپ ہیں اور ناراض ہیں؟ ایسے ہیں کہ نہیں ہے جی؟ ایسے کتنے لوگ جوان جوانی میں مست ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، باپ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ میں، ان کی تاریخ ایک کتاب ہے، کتاب و تاریخ میں قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی قبرستان پر سے گزرا، اس سے عجیب جانوروں کی آواز آ رہی تھی، تو اس گاؤں میں گیا، گاؤں والوں سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی تھا، جب اس کی ماں اس کو بلاتی تھی اے فلاں، تو وہ کہتا تھا کیا گدوں کی طرح سے آوازیں نکال رہی، بدتمیزی کرتا تھا، تو جب سے یہ مرا ہے اس کی قبر سے رات کو گدوں کی آوازیں آتی۔ ماں باپ کو نظر انداز کر دیا اور ان کی خدمت نہیں کی، برا بلا نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بد دعا جس کو لگے گی، کہتے ہیں کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، مولانا آپ بتائیں نا، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کسی نے کیا کیا ہوا ہے؟ تو ہمارے بدعمل ہی ہیں، ہمارے برے اعمال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور ایک صحابی کے انتقال کا وقت آ گیا، لوگوں نے ان سے کہا کہ کلمہ پڑھو، کہا کہ نہیں پڑھ سکتا۔ کہا اچھا، کلمہ زبان سے جاری نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے لوگ کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابی ہیں، اور یہ باقی حضرت فضائل اعمال میں لکھا ہے، فضائل اعمال میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ماں باپ، آپ نے فوراً یہ فرمایا کہ ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ کہا ہاں ماں ہے۔ کہا ماں سے کہو کہ وہ آتی ہے یا میں آؤں؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ میں آ جاتی ہوں، وہ آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا کیسا تھا؟ کہ بہت اچھا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا۔ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ کہ بہت بد اخلاق تھا، ستاتا تھا، تنگ کرتا تھا، بات نہیں مانتا تھا، نافرمانی کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا معاف کر دو، کہ اتنا میرا دل دکھایا ہے کہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو جلا دیتے ہیں۔ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نہ جلائیں، میں معاف کر دیتی ہوں۔ جب ماں نے یہ کہا کہ میں نے معاف کر دیا تو ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ دیکھیں صحابہ ایسے تھے نہیں، صحابہ تو بہت اونچے لوگ تھے، لیکن ایک آدھ واقعہ مثال کے طور پر، جیسے ایک صحابی سے زنا ہو گیا، صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ ایسے نہیں تھے۔ ایک آدھ واقعہ ایسا ہماری مثال کے لیے کہ کوئی صحابی بھی ہو اور ماں باپ کو ستاتا ہو تو اس شخص کو موت کے وقت کلمہ یاد نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اس رمضان کے مہینے میں ان راتوں میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی؟ جس نے ماں باپ کو ستایا ہو، ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہو۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان سے معافی مانگ لیں، کو راضی کر لیں، ان کو خوش کر لیں، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے تجربات کیے ہیں۔ مرتبہ ہم رائبنڈ سے آ رہے تھے، لاہور پہنچ گئے، سارا دن بارش، اور انہوں نے کہا کہ جہاز نہیں چل سکتا۔ اب ایئرپورٹ پہ جب میں تنگ ہو گیا تو میں نے امی کو فون کیا، والدہ محترمہ کو فون کیا، میں نے کہا امی جی صبح سے ایئرپورٹ پر بیٹھے اور کوئی سارا دن بارش ہے، جہاز کہہ رہے ہیں کوئی نہیں چلے گا، اب ہم کہاں جائیں؟ نہ رائبنڈ جا سکتے ہیں، کہاں کیا کریں گے؟ اب امی نے کہا میں دعا کرتی ہوں۔ آپ یقین مانے فون رکھا میں نے، اعلان ہو گیا کہ بارش رک گئی، جہاز جانے والا ہے، آ جاؤ۔ میں حج پہ جا رہا تھا، بالکل آخری فلائٹ چل رہی تھی، بالکل اخیر میں ایئرپورٹ پہنچا، اچانک میرا ویزا لگا تھا اور چانس پہ ٹکٹ لیا۔ جب میں پہنچا تو 60 آدمی یا پتہ نہیں 30 آدمی تھے، لائن میں لگے ہوئے تھے کہ جی ان میں سے یہ سب چانس والے ہیں، اور پورا جہاز بھرا ہوا ہے، ایک بھی جگہ خالی نہیں۔ تو میں نے فون کیا، ابو جی اس وقت زندہ تھے، میں نے کہا بجی وہ آخری جہاز ہے، ویزا لگا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ آپ کو نہیں مل سکتا۔ ابو نے کہا میں دعا کروں۔ تین مانے جہاز میں 400 کتنے افراد تھے، سب آ گئے، ایک آخری آدمی نہیں آیا، ایک آدمی نہیں آیا۔ تو وہ جو کاؤنٹر پہ سب لوگ ہم کھڑے ہوئے تھے پوری لائن سے، اس نے مجھے بلایا تم آ جاؤ۔
مجھے کہا کہ لاؤ پاسپورٹ ویزا، میں نے دیا، اس نے میرا بورڈنگ کارڈ ایشو کیا، وہ آدمی آ گیا، کہنے اب تو سیٹ گئی۔ دعا کس کی تھی؟ باپ کی، ماں کی دعائیں دینے۔ ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے میرے بھائیوں، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنے بڑے ظالم ہیں۔ ماں کو ناراض، ماں باپ کے آنسو بہ رہے ہیں، ماں باپ کا آنسو بہا ہماری بیٹیوں کے لیے۔ ماں بیچاری چپ چپ خاموش۔ شوہر نے پوچھا کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ اس کے آنسو نکل گئے، بیوی کے آنسو نکل گئے، رو پڑی۔ شوہر نے پوچھا نہیں بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ کہنے کہ رشتہ کا وقت آیا ہے، میں نے بیٹی سے چپکے سے بات کی، اس نے کہا آپ کون ہوتے ہیں دخل دینے والے میرے رشتے میں جانوں میرا کام جانے، میرا جسم میری مرضی، آپ کون ہیں؟ ہائے، باپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو اسپتال لے گئے۔ ماں کی شوگر جو ہے نا اپ ہو گئی، اس کے ڈائلیسس شروع ہو گئے۔ دن رات ماں باپ رو رہے ہیں، کس کو بتائیں کہ بیٹی نے کیا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کیا ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اور کون سا گناہ کر سکتے ہیں؟ اتنا بڑا ظلم کہ بوڑھے ماں باپ کو ہم نے اسپتال پہنچا دیا۔ اور کون سا ظلم، اور کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کی کوئی سینگیں ہوتی ہیں؟ ساری رات موبائل میں لگے ہوئے، بیٹا چھوڑ دو موبائل، امی آپ کو کیا پتا، اب اپنا کام کریں۔ کیسی بد اخلاقی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ اُفٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اف بھی نہ کہو ماں باپ سے، اف بھی نہ کہو۔ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کا گناہ لے کر آؤ، اس کا گناہ لایا جائے گا، وہ گناہ اس کے گناہوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، نیکیاں ختم، صفر، ساری نیکیاں ختم۔ ایک زہر کی گولی پوری زندگی کا 60-70 سال کی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے کہ نہیں؟ 60-70 سال کی زندگی کا خاتمہ ایک چھوٹی سی گولی کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ پستول کی گولی، زہر کی گولی، ختم، ساری نیکیاں ختم۔ اس کو پکڑو، ڈالو جہنم میں۔ وہ کہے گا کہ اللہ جی میرا کون سا گناہ ہے کہ آپ نے ماں کے سامنے موڈ خراب کر کے ایسے کہتے ہیں نا، چہرہ بنا کے ماں کے سامنے، کیا دیکھو، جب دیکھو ماں کہہ رہی ہے نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، جب دیکھو ماں کہتی ہے پردہ کرو۔ کون سے پردے کا زمانہ ہے آج؟ یہ جہنم کے خس و خاشاک ہے۔ ماں اور باپ کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے حکم ہوگا اس کے باپ کو بھی جہنم میں ڈالو اور بیٹے کو بھی، دونوں کو جہنم میں پھینک دو، دونوں کو۔ تو بیٹا کہے گا کہ اللہ میں ایک بات کر لوں؟ کہاں؟ کہے گا کہ اللہ ٹھیک ہے، مجرم میں بھی ہوں آپ کا اور میرا باپ بھی ہے، لیکن آج ایسے کریں کہ میرے والد کو چھوڑ دیں، ان کی سزا مجھے ہی دے دیں۔ آج میرے والد کو چھوڑ دیں، ان کی سزا مجھے دے دیں۔ اللہ کہے گا اچھا، آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ کسی کو آج کے دن کی نیکی کام نہیں آ سکتی۔ نیکی تو وہی ہے جو دنیا میں کر لیے، لیکن تو نے اتنی بڑی نیکی کا ارادہ کر لیا ہے تو جا، ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا، تیرے باپ کو بھی معاف کر دیا، دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ اس ماں باپ کو نظر انداز کیا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ کی نبی کی بد دعائیں لگ رہی ہیں۔ 4 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس رات میں۔ ماں باپ کا نافرمان، نشے کا عادی، نشے کا عادی، اور جس نے کسی سے رشتہ ناتا توڑا ہوا ہو، میں نہیں ملوں گا، ان سے بات نہیں کروں گا، میں ان کے گھر نہیں جاؤں گا، میں ان سے سلام نہیں کروں گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوا، بھائی بھائی سے ملنے نہیں جاتا۔ 3 دن ایک مسلمان سے آپ نے بات چھوڑ دی۔ فرشتے جاتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن چھوڑ دو، دوسرے دن چھوڑ دو، تیسرے دن چھوڑ دو، چوتھے دن لکھو جہنم۔ جیسی مرے نا اس کو فوراً جہنم کی آگ میں پہنچاؤ۔
لا يدخل الجنت قاطع، میرے جنت کا دروازہ اس کے لیے بند ہے. اس نے مسلمان کے لیے اپنا دروازہ بند کیا ہوا. کس بات پہ ہم ناراض ہیں؟ کیا بات؟ معاف کر دیں، صبر کریں، برداشت کریں، چھوڑ دیں جھگڑے. کیا کرنا ہے؟ لڑائی چند دنوں کی زندگی ہے. بھائی سے جھگڑا، ماں بہن سے جھگڑا، کاروبار میں جھگڑا، رشتہ داروں سے جھگڑا، پڑوسیوں سے جھگڑا. اس لڑنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی. اور چوتھا، جو کسی مسلمان کے لیے دل میں میل کو چیل رکھے، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، مسلمان کے لیے دل میں دشمنی رکھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہماری نظر میں نہیں ہے، ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے. تو یہ راتیں مغفرت کی راتیں، توبہ کی راتیں. تو میرے محترم بھائیوں، قیامت کا دن آنے والا ہے، سوال جواب کا دن آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھنے والے ہیں، اللہ حساب لینے والے. اب ہم کریں کیا؟ ہم وہ رب بہت کریم رب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کو اللہ کا رحم بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے کتنے ہزاروں نام ہیں. اللہ کا نام ہے قہار، جبار، پکڑنے والا، سزا دینے والا، اور مجرم کو پکڑنے والا. لیکن اللہ نے قرآن شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کون ہے؟ رحمان اور رحیم ہے، کتنا مہربان ہے. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قبر کے اوپر سے گزرے تو اس کے قبر میں عذاب ہو رہا تھا، آگ، سانپ، بچھو. تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گزرے تو دیکھا کہ وہ عذاب ختم ہو گیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ یہ عذاب کیسے ختم ہوا، کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا انتقال جب ہوا، اس نے گناہ کیے تھے، ان گناہوں کی سزا تک کے جو گناہ تھے اس کی سزا مل رہی ہے. لیکن اس کا ایک بیٹا تھا. تو جب وہ بیٹا بڑا ہوا تو اس کی ماں نے، اس کی بیوی نے، بچے کی ماں نے اس بچے کو اس زمانے میں جو اللہ کی کتاب پڑھائی جاتی تھی اس کے پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کے پاس لے گئی اور اس کو کہا کہ اس کو بسم اللہ کراؤ. تو بسم اللہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی تھی، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلے بھی تھی. تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا پڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت کو جوش آ گیا کہ اس کا معصوم بچہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں. میں نے فرشتوں سے کہا اس کے باپ سے عذاب ہٹا دو. باپ سے اس وجہ سے عذاب ہٹا کہ بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. اپنے بیٹوں کو حافظ بنائیں. بیٹا قرآن پڑھے گا، قبر کے عذاب سے بچیں گے، آخرت کی پکڑ سے بچیں گے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ، وہ رحیم کیسا ہے، کیسا رحیم ہے وہ. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اس آیت کی تفسیر میں حضرت نے واقعہ لکھا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو فرشتوں نے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں زنجیریں، گلے میں توپ، اس کو کھینچ رہے ہیں، جہنم لے کے جا رہے ہیں. اچانک کچھ لڑکیاں، بچیاں آئیں گی، بچیاں، اور وہ بچیاں فرشتوں سے کہیں گے صبر. وہ تو جنتی ہوں گی بچیاں، اس لیے ان کی اتھارٹی ہوگی، وہ روک سکتی ہیں. وہ جیسے پولیس والا ٹریفک کو روک سکتا ہے، کسی کی بھی گاڑی ہوگا نہیں بھی رک جاؤ، روک دی اس نے. وہ لڑکیاں گئیں، فرشتوں سے کہا روکو اس کو. گئیں اللہ کے پاس کہ اللہ میرا باپ تھا، آپ تو انصاف والے ہیں، اس نے گناہ کیا تھے اور ان گناہوں کی سزا اس کو ملنی شروع ہو گئی تھی اور جہنم اس کے لیے بک ہو گئی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے. لیکن اے اللہ، ہم اس کی بیٹیاں ہیں اور اس نے ہمیں تعلیم و تربیت دی اور ہم نے قرآن پڑھا، دین پڑھا، اللہ کو راضی کیا. اے اللہ آج اس کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے تمہاری بات پہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. اپنی بیٹیوں کو عالمہ بنائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں. یہ بچے ہماری مغفرت کا سبب بنیں. تھوڑا سا آگے ہو جائیں.
اللہ جزائے خیر دے پیچھے سے ساتھیوں کو، ہاں تھوڑا سا راستہ بیچ میں بنا لینا تو جو لوگ آ رہے ہیں وہ آگے آ جائیں گے اور آگے آ جائیں گے. اللہ جزائے خیر دے اس طرف آ جائیں کچھ ساتھی اور آگے آ جائیں. یہ جو بیچ میں بیٹھے ہیں نا اللہ پاک جزائے خیر پیچھے سے بھی تھوڑا سا راستہ کھلا رکھیں. آ جائے آگے آ جائے اللہ جزائے خیر دے آگے اور آگے. جگہ کافی ہے. جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان سے درخواست ہے اس طرف آ جائے اللہ جزائے خیر دے. جگہ بہت آگے آ. پیچھے آنے والے بھائیوں کو جگہ مل جائے گی اور بھی احباب آئیں گے انشاءاللہ. آگے آگے آ جائے اللہ جزائے خیر دے اور آگے اور آگے. تو اللہ بڑے رحمان ہیں بڑے رحیم ہیں. ان بطش ربک لشدید. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے. یہ فرماتے ہی ایک آدمی کے دل میں یہ خیال آیا کہ اے اللہ آپ کی پکڑ ہے، میں کیا کروں، میں تو بڑے گناہ کیے، میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں کیا کروں. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ هو الغفور. ہاں انہ هو الغفور کہ اللہ معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا. اے اللہ ٹھیک ہے گناہ تو آپ معاف کر دیں گے، لیکن میں نے ساری زندگی آپ کی نافرمانی کی ہے، تو میں جب آپ کے سامنے آؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت آپ غصہ ہو جائیں، ناراض ہو جائیں، میرے سے نفرت کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ هو الغفور الودود. نہیں نہیں میں پیار کروں گا، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ میں سینے سے لگاؤں گا، میں تمہیں اپنے سے دور نہیں کروں گا. اللہ تو بڑے کریم ہے، بڑے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے عذاب سے ڈرو بچو. اس کے فوراً بعد واللہ رؤوف بالعباد. اللہ تعالیٰ بڑے نرم بڑے مہربان. ان ربکم لرؤوف الرحیم. اس جملے میں اتنی محبت ہے، ہاں اتنی محبت ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، کھلایا پلایا ہے، تم مجھے بھول گئے، کوئی بات نہیں، میری طرف واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا، میں معاف کروں گا. بہت کریم رب ہے. جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں غفرت لک ولا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زمین سے لے کے آسمان تک کی فضاؤں کو گناہ سے بھر دو اور کہہ دو کہ اللہ معاف فرما دیں، اللہ معاف کر دیں گے. غفرت لک ولا ابالی. میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں معاف کر دوں گا سارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. وہ ایسا کریم رب ہے. جتنے بھی گناہ کیے، جیسے بھی گناہ کیے، وہ کریم رب معاف کر دے گا. توبہ کرنے والی کی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے. توبہ کا دروازہ جب تک آنکھ کھلی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب آنکھ بند ہوگی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. آج ہم توبہ کر لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قارون نے تہمت لگائی. انبیاء علیہ السلام تو بڑے حیا والے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، کہا اللہ تیرا دشمن ہے اور اس نے میرے اوپر تہمت لگائی ہے میرے کیریئر کو خراب کرنے کے لیے. نبی تو اس کی تو زندگی بالکل ایسے وہ صادق اور امین ہوتا ہے، اس کی تو زندگی بالکل اس کا کریکٹر بالکل ٹھیک ہوتا ہے، تو اس نے میرے اوپر تہمت لگائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ موسیٰ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، میں زمین کو اجازت دیتا ہوں وہ آپ کی مانے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا قارون کو پکڑ. قارون کو پکڑ لیا زمین نے. تو اس نے کہا اے موسیٰ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے. کہ نہیں معاف کر دوں، معاف نہیں کروں. وہ کہا اور پکڑ. زمین نے اور پکڑا سینے تک. انہوں نے کہا اچھا اے موسیٰ اب میں سمجھا، آپ میرا جتنا مال ہے نا اس مال پہ مجھے مار کے اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. مال والے کا تو ذہن یہی ہوتا ہے نا کہ جی یہ ہمارا مال چاہتے ہیں ہم سے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کہ اس کا جتنا بھی مال ہے نا وہ سارا اکٹھا کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، سارا مال لا کے اس کے سر پہ رکھ دیا. فخسفنا به وبداره الارض. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس کے مال سامان کے ساتھ زمین کے اندر دسا دیا، زمین کے اندر دس گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ
اس نے اتنی منت خوشامد کی، آپ سے معافی مانگی، اگر یہ ایک مرتبہ بھی مجھ سے یہ کہتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو میں معاف کر دیتا، صرف ایک مرتبہ کہہ دیتا کہ اللہ معاف کر دے، یہ تو آپ سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ کریم رب ہے میرے بھائیوں، اس کی کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک آدمی سے بہت گناہ ہوا ہے، بہت زیادہ، اور اس نے توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ بھئی میں چلو قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی ریل چلا دے، فلم، کہ اس نے یہ گناہ کیے تھے لیکن ہم نے معاف کر دیا، کہ اللہ یہ کیا ہوگا؟ تو قیامت کے دن میری ساری پول کھل جائے گی، لوگوں کے سامنے سب کچھ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، رو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میں فرشتوں سے کہہ دوں گا اس کا سارے گناہ اس کے مٹا دوں، اس کے سارے گناہ مٹا دوں۔ ایسا کریم رب ہے، کتنا رحیم رب ہے، وہ کتنا مہربان اللہ ہے۔ پھر رو رہا ہے کہ اللہ تیرے نیک بندے جو ہے نا، وہ سید انور بھائی فرما رہے تھے، میں نے جو جمشید سے کہا کہ میری جنت جو ہے نا بڑی ہوگی تیرے سے۔ میں نے کہا بھائی کیوں، کیسے تیرے؟ کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں۔ پھر یہ واقعہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی کہے گا، اللہ پاک فرمائے اب کیوں رو رہا ہے؟ کہ یا اللہ جو نیک لوگ ہیں ان کے پاس تو نیکی ہیں، میرے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے، میری تو ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، مجھے قیامت میں کیا ملے گا؟ جنت تو ساری نیک لوگ لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں، گناہ کو نیکیوں سے بدل دوں۔ تو ایسے کریم اور رحیم رب مہربان اللہ سے میرے بھائیوں، ایسے کریم رب سے آدمی منہ موڑ کے زندگی گزارے اور اللہ کو ناراض کرے، یہ بڑی بڑی غفلت کی بات ہے۔ توبہ کریں، ہم سب توبہ کریں، سب ایک منٹ کے لیے اپنے دل کی طرف متوجہ ہوں، مائیں بہنیں بھی اور بھائی بھی سارے، اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے معاملہ کریں کہ اللہ میں نے بڑے گناہ کیے اور میں آج آپ کے دربار میں آیا ہوں توبہ کرنے کے لیے، مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، ہم سب نہیں آئے، اللہ لے کر آیا، ہم سب کو اللہ لے کر آیا، اور اس لیے لایا کہ معاف کرنا چاہتا ہے تو اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لے۔ اے اللہ، آپ زبان سے بھی کہہ دیں کہ اللہ ہم مجرم ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ یقیناً ہمارے جرائم میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے جرائم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اے آپ کریم رب ہیں، ہمیں معاف کر دیں، مہربان رب ہیں، ہمیں معاف کر دیں، اور یقین مانے کہ اللہ نے ہم سب کے گناہ معاف کر دیے، وہ خوش ہو گیا ہم سے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کب خوش ہوتے ہیں؟ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ افرح، حدیث میں الفاظ آتے ہیں افرح، سب سے زیادہ خوش اللہ اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ کہتا ہے اللہ میں مجرم ہوں، مجھے معاف کر دے، اللہ کے سامنے سرنگو ہو جائے اور یوں کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ بڑے کریم رب ہے۔ ہاں، اب دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو پچھلی زندگی جو گزری ہے اس میں جو اللہ کے حقوق ہیں، نمازیں نہیں پڑھی تو علماء سے پوچھ لیں مسئلہ، 15 سال کی عمر میں لڑکا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اگر نماز چھوڑی ہے تو وہ نمازیں پڑھنی ہوں گی، اس کا حساب لگا لیں، ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی۔ اور اگر موت آ گئی، ان نمازوں کو نہیں پڑھا، پڑھتے موت آ گئی تو لکھ دیں کہ جی میری ذمہ اتنی نمازیں باقی ہیں، ان نمازوں کا میرے مال سے فدیہ دیا جائے۔ کسی کا باپ مر گیا ہے، نمازیں نہیں پڑھی ہیں
ان کا فدیہ دے دے بھائی. روزے نہیں رکھے ان کا فدیہ دے دے. اگر باپ مر گیا اور زندہ ہے، کوئی آدمی زندہ ہے، روزے نہیں رکھے رمضان کے، تو وہ سارے روزوں کا حساب کر کے رکھتا رہے، اور یہاں تک کہ موت آ گئی تو موت پہ لکھ دے کہ بھی میرے ذمہ اتنے روزے ہیں، ان کا پیسہ دیا جائے. اور زکوٰۃ نہیں دی. زکوٰۃ فرض ہے. کسی آدمی کے پاس 1.25 لاکھ 1,30,35,000 روپیہ ہو اس سال، پچھلے سالوں میں تو اس سے بھی کم پیسوں پہ، 1 تولہ سونا پر بھی عورت پہ زکوٰۃ ہے. 1 تولہ. عام طور سے لوگوں کی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے. سونا چاہے زیور ہو غیر زیور ہو، سب پہ زکوٰۃ ہے. اور وہ زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے تو پچھلے سالوں کا حساب کرے، زکوٰۃ ادا کرے. حج نہیں کیا ہے، میرے بھائیوں حج کر لے، اسی سال حج کی درخواست دے دے. یہ تو اللہ کے حقوق تھے پچھلے. اور اگر ہم نے بندوں میں سے کسی کے حقوق ضائع کیے، ماں باپ رشتہ دار چچا بھانجا بھتیجا، کسی کی غیبت کی، کسی کو گالیاں دی، کسی کو برا بھلا. ہمارے استاد محترم کے پاس میں گیا، سندھ میں حالہ میں رہتے ہیں، حضرت مفتی خالد صاحب دامت برکاتہم العالی. بڑے عرصے کے بعد میری ملاقات ہوئی. کہنے گئے انعام اللہ، جب آپ پڑھتے تھے نا تو کئی سال ہم نے پڑھا تھا استاد سے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی جملہ ایسا کہہ دیا ہو جو آپ کو ایسا لگا ہو، مجھے معاف کر دیں. مجھے اتنا رونا آیا. میں نے کہا استاد نے کیا کہا ہوگا بیچارے، وہ تو مجھے ہماری تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ. ہمارے استاد تھے. ابھی کیسے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. جب عمر 70 سال ہوئی، ایک تحریر لکھی کہ 70 سالوں میں کن کن سے ملا، کہاں کہاں میں گیا، جس کا کوئی حق میں نے ضائع کیا ہو وہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. ایسے اللہ کا خوف، ایسے اللہ کا ڈر کہ اللہ کے سامنے پیشی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو معافی تو جس بندے کا حق ہے اس سے معافی مانگے. اور اگر کسی سے پیسہ لیا ہے تو پیسہ اس کو واپس کر دے. دیکھیں کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہے، یہ معاف نہیں ہوگا توبہ سے. توبہ سے اللہ کا حق تو معاف ہوگا لیکن مخلوق کا حق نہیں معاف ہوگا، ان کو پیسے دینے پڑیں گے. شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا. قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی کا انتقال ہو جاتا، آپ پوچھتے کہ یہ بتاؤ کہ ان پر قرض ہے؟ کہاں قرض ہے؟ کہ میں نہیں پڑھتا جنازہ. میں قرض دار شخص کی نماز جنازہ صحابی رسول مدینے میں نہیں پڑھوں گا. نہیں پڑھو. ایک صحابی اٹھے گیا، رسول اللہ اس کا قرض میں دے دوں گا. اب جنازہ تو پڑھا ہے، پیسہ لیا ہوا ہے. مزاربت پر پتنی لوگ پیسے لے رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، حرام پیسہ. اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابی کی اللہ کے نبی جنازے کی نماز نہیں پڑھا. پیسہ دینا پڑے گا بھائی، کسی کا پیسہ لیا ہوئے دینا پڑے گا. قیامت میں ایک شخص آئے گا اس کے بعد تہجد، روزہ، حج، زکوٰۃ. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ حضرات ماشاءاللہ حج کے لیے گئے ہیں، عمرے کے لیے گئے. جدہ سے جب آدمی بس میں گاڑی میں سوار ہوتا ہے، مکے جاتا ہے، تو رائٹ لیفٹ میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں. اس علاقے کو تہامہ کہتے ہیں، عربی میں تہامہ اس جگہ کا نام ہے. کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں نا مجھے یہ اللہ کے نبی کا ایک قصہ یاد آ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر وہ نیکیاں لائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اسکرین کھول دیں گے، ہر آدمی کہے گا اچھا اس نے میری غیبت کی تھی، اور اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرے پہ بہتان لگایا تھا، جھوٹ بولا تھا، پکڑو اسے. وہ آئے گا، ساری نیکیاں لے جائیں گے، اور پھر لوگ پھر بھی آ رہے ہوں گے، اور پھر اس کے گناہ لوگوں کے اس پہ ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. تو آج دنیا میں اپنا حق معاف کروا دے، کل قیامت میں کوئی نہیں کام آئے گا. یہ تو پچھلا کام ہوگا. آئندہ کیا کرنا ہے؟ آئندہ میرے بھائیوں اپنی زندگی گناہوں سے بچنے کے لیے ہر